بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 374 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنائے، موالیا، وارث، مما، اس مال کے جو ترکا چھوڑا، الوالدان، ماں باپ نے، والاقربون، اور قریب تر رشتہ داروں نے، والذین، اور وہ لوگ جن سے عقدت، گرہ باندھی، عہد کیا، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم، تو تم دو انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ دوسری بات، جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ تیسری بات، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بزرگان محترم، ماں باپ اور دوسرے قریبی رشتہ دار اپنے مرنے کے بعد جو کچھ مال چھوڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مال کے وارث مقرر کر دیے ہیں، جس کی تفصیلات سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں ہیں کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹے اور بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہے تو اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کسی کا حق مارو، وہ مقررہ حق دینا ہے، کسی بھی صورت میں دینا ہے، یا یہ کہ کسی کو اس کے حصے سے زیادہ دو یا کسی کو اس کے مقررہ حصے سے کم دو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کے سلسلے میں جو رہنمایانہ خطوط پیش کر دیے گئے ہیں، انہی خطوط کے مطابق وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے بہن کا یا بیٹی کا حق مارنا یا بہن یا بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ اس کی اصل یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ دو شخص آپس میں پورا اقرار کر لیتے تھے کہ ہماری تمہاری آپس میں دوستی ہے۔ جب ہم میں سے کوئی جنایت یعنی کوئی ایسا جرم کرے جس پر دیت جرمانہ لازمی ہوتا ہے کرے تو دوسرا اس کی دیت برداشت کرے۔ اس طرح یہ بھی معاہدہ کر لیتے تھے کہ جب دونوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے مال کا وہ وارث ہوگا جو ان دونوں میں سے بچ جائے۔ ان میں سے ہر شخص کو مول الموالات کہا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رواج رہا اور آپس میں معاہدہ کرنے والا بھی گویا اپنے دوست کے انتقال پر اس کے مال کا وارث بن جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی 2 آدمی آپس میں اس قسم کا معاہدہ کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا وارث ہوگا، تو اس قسم کے معاہدے کا کوئی اعتبار
نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسے دو آدمی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور مرنے والے کا کوئی وارث ہی نہ ہو، یعنی نہ اصحاب فرائض میں سے ہو نہ اسبات میں، تو ایسی صورت میں اس شخص کو وہ وراثت مل جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایسے معاہدہ کرنے والوں کو ایک دوسرے کی میراث نہیں ملے گی، بلکہ وارث نہ ہونے کی صورت میں یہ مال عامت مسلموں کو ملے گا، یعنی اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔